الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی از تو داریم تما یا شہ جیلا مدد مگر دا بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی الطفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان
فاتح و غالب کنم بر ہر یکے از دشمنا ہمرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں۔ ایک مرتبہ نہایت ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، معمول کے مطابق جشن شہید اعظم کا جو ہمارا 6 روزہ اجلاس ہر سال منعقد ہوتا ہے، آج یہ اس کا پہلا جلسہ ہے۔ ابھی تک میرے جو متفرق جلسے اور تقریریں رہیں، میں نے کوشش کی کہ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جو واقعات رونما ہوئے، اگرچہ مکمل پوری تفصیل میں نہیں بیان کر سکا، لیکن پھر بھی بڑی حد تک اکثر و بیشتر واقعات کو ہم نے ترتیب وار بیان کیا، اور ہمارے اس 6 روزہ اجلاس میں کوشش یہ ہوگی کہ ہم واقعات شہادت کو حتی الامکان آپ کے سامنے کچھ تفصیل سے ترتیب وار بیان کریں۔ دعا کریں کہ پروردگار عالم اس میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، اور ذہن کو حاضر رکھ کر میری تقریروں کو مسلسل سنیں۔ جہاں تک ممکن ہوگا ہم واقعات کی تفصیل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی ہماری پہلی تقریر اس موضوع پر ہوگی، اور یہ بات سمجھانے کے لیے کہ سیدنا امام عالی مقام شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا معاملہ یہ کوئی پوشیدہ چیز نہیں، بلکہ سیدنا امام عالی مقام کی شہادت کا تذکرہ ہر دور میں، ہر زمانے میں برابر ہوتا رہا ہے، اور یہ ہے کہ خود سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی اچھی طریقے سے جانتے تھے، اور انہیں علم تھا کہ انہیں میدان کربلا میں شہید ہونا ہے، اور یہی نہیں، تاریخی شہادت کی بنیاد پر سرکار امام عالی مقام اپنے اور اپنے ساتھیوں کی جہاں شہادت کو جانتے تھے، وہیں میدان کربلا میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی شہادت کی جگہوں کو بھی جانتے تھے۔ یہ تفصیلات ہم انشاءاللہ آنے والی تقریر میں عرض کریں گے۔ آج تو ہم ان روایتوں کا تذکرہ جو اصحاب سیر نے کیا ہے، یا احادیث کریمہ میں جو روایتیں ملتی ہیں شہادت امام سے متعلق، ہم ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے۔ ایک مرتبہ ادب کے ساتھ اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ چیز قریب قریب ہمارے آپ کے سب کے ذہن میں ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی مبارک مدینہ طیبہ میں ہوئی اور یہیں پر امام حسن مجتبی اور امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت پاک ہوئی ہے، اور سرکار کی معراج پاک کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے کہ سرکار نے جب اعلان نبوت فرمایا اور مکہ مکرمہ میں سرکار کا قیام رہا تو معراج شریف کا واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا ہے، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پاک سے کئی سال پہلے۔ تو اس سلسلے میں حضرت ملا معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب روضۃ الشہداء شریف میں ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ جب معراج کی رات اللہ کے پیارے حبیب جنت کی سیر فرما رہے ہیں، میرے سرکار مختلف مقامات سے گزرے، جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا، باغات کا، محلوں کا۔ تو علامہ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جنت کی سیر فرماتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب ایک مقام پر تشریف لے آئے اور وہاں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دو انتہائی خوبصورت حسین و جمیل محل ہیں، بڑے ہی حسن و جمال والے ہیں، اور ان دونوں محلوں میں خوبی یہ بھی ہے کہ دونوں کی بناوٹ یکساں ہے، کسی چیز میں کوئی فرق نہیں ہے، محلوں کی بناوٹ میں، رنگ اور بیل بوٹوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر فرق ہے تو دونوں محلوں کے رنگ میں فرق ہے، فرق ہے تو رنگ میں فرق ہے کہ ایک محل کا رنگ سرخ ہے اور ایک محل کا رنگ سبز ہے یعنی ہرا ہے۔ داروغ جنت حضرت رضوان علیہ السلام سرکار کے ساتھ ہیں، حضرت روح الامین بھی ساتھ میں ہیں اور قدسیوں کی جماعت ہے۔ سرکار نے داروغ جنت حضرت رضوان سے فرمایا کہ اے داروغ جنت یہ بتاؤ ان دونوں محلوں کے بارے میں کہ جب ان کی ہر چیز یکساں ہے، ایک طرح ہے، بناوٹ، تعمیر، ہر چیز ایک طریقے پر ہے، کوئی فرق نہیں ہے، تو یہ دونوں کے رنگوں میں فرق کیوں ہے کہ ایک کا رنگ سبز ہے ایک کا رنگ سرخ ہے؟ آخر یہ رنگ کا فرق کس لیے ہے؟ تو علامہ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ داروغ جنت حضرت رضوان علیہ السلام اللہ کے پیارے حبیب کا یہ سوال، یہ ارشاد سن کر رونے لگے اور سر جھکا لیا، بولنے کی ہمت نہیں رہی ان میں۔ سرکار اپنے جواب کے منتظر ہیں، تو حضرت روح الامین علیہ السلام آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس راز کو یہ نہیں بیان کر سکیں گے، اس راز کو میں بیان کیے دیتا ہوں۔ اے اللہ کے پیارے رسول، آنے والا وقت وہ آئے گا کہ جب پروردگار عالم
آپ کو 2 نواسے عطا فرمائے گا، 2 شاہزادے عطا فرمائے گا۔ بڑے شاہزادے کا نام حسن ہوگا اور چھوٹے شاہزادے کا نام حسین ہوگا۔ اے اللہ کے پیارے حبیب، پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ آپ کے بڑے نواسے جن کا نام حسن ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو زہر دیا جائے گا، اور زہر کے اثر سے ان کی شہادت واقع ہوگی، اور شہادت کے وقت اسی زہر کے اثر سے ان کے چہرے کا رنگ سبز ہو جائے گا، ان کے چہرے کا رنگ ہرا ہو جائے گا۔ تو یہ سبز محل آپ کے بڑے نواسے امام حسن مجتبی کے لیے ہے، ان کی شہادت کے رنگ کے مطابق۔ اور دوسرے نواسے جن کا نام حسین ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے خانوادے کے ساتھ میدان کربلا میں ہوں گے۔ وہ وقت آئے گا، 3 دن کی بھوک اور پیاس کا عالم ہوگا، اور شاہزادے حسین دین کی آبرو بچانے کے لیے دین حق پر استقامت دکھاتے ہوئے اپنا گلا کٹا دیں گے، تو شہادت کے وقت انہی کے خون سے ان کا چہرہ سرخ ہوگا۔ تو یہ سرخ محل امام حسین شہید کربلا کا ہے، ان کی شہادت کے رنگ کے مطابق۔ تم آپ غور کرو، سوچو، یہ معراج کی رات ہے، جنت کے باغوں میں امام حسن مجتبی اور امام حسین شہید کربلا کی شہادت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ابھی تو امام حسین کی پیدائش بھی نہیں ہوئی، لیکن پیدائش سے پہلے شب معراج شہادت امام حسین کا تذکرہ جنت کے باغوں میں ہو رہا ہے۔ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ امام حسین کی شہادت یہ پوشیدہ چیز نہیں تھی، ان کی شہادت کا تذکرہ ہر دور میں ہوا ہے، پیدائش سے پہلے بھی ہوا، پیدائش کے وقت بھی ہوا، اور بعد میں بھی ہوتا رہا ہے۔ دیکھو شہادت امام کا مقام۔ اور پھر اب دوسری روایت حدیث پاک کی یہ بھی سامنے رکھیں اور ذہن میں رکھیں کہ سیدنا امام حسین کا مقام اور آپ کی شہادت کا معاملہ اللہ کے حبیب نے بھی بیان فرمایا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کو بھی علم تھا، حضرت علی مرتضی کو بھی علم تھا، اور کم و بیش اکثر صحابہ کو بھی علم تھا کہ آنے والا وقت وہ ہوگا کہ امام حسین میدان کربلا میں شہید ہوں گے۔ پہلی روایت کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپنا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے کھلا رہے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے سرکار پیار فرما رہے ہیں، بالکل ابھی بچپنا ہے، اور کبھی اللہ کے پیارے حبیب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گلوئے پاک کو چومتے ہیں محبت کے ساتھ، کبھی رخساروں کو سونگھتے ہیں۔ لوگوں نے، علماء نے اس میں ذکر کیا کہ آخر اللہ کے پیارے حبیب امام حسین کے رخساروں کو سونگھا کیوں کرتے تھے؟ تو انہوں نے ایک حدیث بیان کی علماء نے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہما ریحانی فی الجنہ، یعنی یہ میرے دونوں نواسے، یعنی امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا، سرکار فرماتے کہ یہ میرے دونوں نواسے
یہ میرے جنتی پھول ہیں اور پھولوں کو بہرحال سونگھا جاتا ہے، اسی لیے میرے آقا اکثر و بیشتر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے رخساروں کو سونگھا کرتے تھے۔ تو سرکار پیار فرما رہے ہیں، کبھی امام حسین کے رخساروں کو سونگھتے ہیں، کبھی گلوئے پاک کو محبت سے چوم لیتے ہیں۔ انداز ہے سرکار کا۔ اتنے میں حضرت روح الامین جبریل علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوئے، سلام کیا سرکار کو۔ سرکار نے جب نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ سرکار نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اے حضرت جبریل علیہ السلام، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شاہزادے حسین کے ساتھ میں نے آپ کی محبت کا برتاؤ دیکھا، محبت کا انداز دیکھا۔ کبھی آپ مبارک رخساروں کو سونگھتے ہیں، کبھی گلوئے پاک کو چوم رہے ہیں، تو آپ کی اس محبت کی ادا کو ہم نے دیکھا۔ تو آنے والے وقت میں میدان کربلا میں امام حسین کا امتحان اور شہادت کا منظر میری نظروں میں آ گیا کہ آج وہ گلوئے پاک جس کو آپ محبت سے چوم رہے ہیں، اللہ کے پیارے رسول، وہ وقت بھی آئے گا کہ میدان کربلا ہوگا۔ یہ شاہزادے حسین 3 دن کی بظاہر بھوک اور پیاس کے عالم میں ہوں گے، اور اسی گلوئے پاک پر ظالم خنجر چلا کر انہیں شہید کریں گے، اور وہ رخسار مبارک جسے آپ سونگ رہے ہیں، انہی کے خون سے وہ سرخ ہو جائے گا۔ تو آپ کی محبت کی ادا کو دیکھا، آپ کا انداز کرم دیکھا، اور میدان کربلا میں ان کی شہادت اور صبر و رضا کا منظر بھی میرے سامنے آ گیا، اسی لیے مجھے رونا آ گیا۔ پھر راوی کہتا ہے کہ اسی وقت حضرت روح الامین علیہ السلام نے میدان کربلا کی مٹی لا کر دی، جو ہلکے سرخ رنگ کی تھی، اس میں کچھ کنکریاں ملی ہوئی تھی، اور ادب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اس میدان کربلا کی اس سرزمین کی مٹی ہے جہاں شاہزادے حسین شہادت کا جام نوش کریں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مٹی کو لیا، اور جب اسے سونگھا تو آپ نے فرمایا کہ اے جبریل علیہ السلام، اس مٹی سے مصیبت اور پریشانی کی مہک آ رہی ہے۔ اور پھر راوی کہتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہی مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے کر فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ، اس مٹی کو محفوظ کر لو، اور جس دن یہ مٹی خون بن جائے تو اس دن یہ سمجھ لینا کہ آج میرا حسین میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ سرکار کا علم غیب دیکھو، ایک ایک ادا بتا رہے ہیں اللہ کے پیارے حبیب۔ اور پھر روایت کہتی ہے کہ خود سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو ایک شیشی میں محفوظ رکھا تھا، اور جس دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے
میدان کربلا میں شہادت پائی، میں اپنے حجرے میں تھی، کانوں میں ایسی غیبی آوازیں آئیں کہ امام حسین شہید کر دیے گئے۔ میں گھبرا کر اٹھی اور جب اس شیشی کو میں نے دیکھا تو جو خاک اللہ کے حبیب نے میدان کربلا کی مجھے دی تھی اور میں نے اس میں رکھا تھا، ساری مٹی خون بن چکی تھی اور جو کنکریاں باقی تھی ان سے خون کی دھار جاری تھی۔ مجھے یقین آ گیا کہ آج میرے شاہزادے امام حسین نے کربلا میں شہادت کا جام نوش کر لیا۔ میاں ہر موڑ پر شہادت کا تذکرہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ شہادت کوئی اچانک واقعہ ہوا یا میدان کربلا میں امام حسین پہنچے اور یہ واقعہ رونما ہو گیا جیسا کہ بدعقیدہ اور گمراہ کہتے ہیں؟ یہ محض جھوٹ اور فریب ہے۔ میرے امام کی شہادت کا تذکرہ ہر دور میں ہوا ہے، ہر زمانے میں ہوا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں تو ایک دو روایتوں کا تذکرہ ہم اور کر دیں۔ میں آئیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہیں پر ضمناً ایک روایت اور سامنے آ گئی کہ سیدنا امام حسین کی مقبولیت کو دیکھ لیں کہ آپ اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں کتنے محبوب تھے، کتنے مقبول تھے اور قرب کا کیسا مقام تھا۔ روایتیں ملتی ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی بچپنا اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت کے شاہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی بچپنا، یعنی اللہ کے پیارے حبیب کے صاحبزادے جن کا نام حضرت ابراہیم ہے اور آپ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن شریف سے تھے، آپ کا بھی بچپنا ہے، یعنی یہ صاحبزادے ہیں حضرت ابراہیم اور امام حسین نواسے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ایک زانو پر سیدنا امام حسین کو بٹھائے ہوئے ہیں اور دوسرے زانو پر اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو بٹھائے ہوئے ہیں۔ قریب قریب دونوں شاہزادوں کی عمر تھوڑے بہت فرق سے یکساں ہی تھی۔ سرکار دونوں شاہزادوں سے پیار فرما رہے ہیں کہ اتنے میں حضرت روح الامین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے رسول، رب تبارک و تعالی آپ کو سلام فرما رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوب سے جا کر یہ کہو کہ یہ دونوں شاہزادے ان کے پاس جمع نہیں رہیں گے، دو میں سے ایک کو منتخب کر لیں۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ دو میں سے ایک کو منتخب کر لیں، یا تو چاہے اپنے صاحبزادے ابراہیم کو منتخب کر لیں اور یا اپنے نواسے شاہزادے حسین کو منتخب کر لیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب کی چاہت، کرم دیکھیں، سرکار نے خیال فرمایا کہ اگر میں اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو منتخب کرتا ہوں تو لازمی چیز ہے کہ میرے نواسے شاہزادے حسین کا انتقال ہوگا، اور جب ان کا انتقال ہوگا تو مجھے بھی صدمہ ہوگا، میری شاہزادی میری بیٹی فاطمہ زہرا کو بھی صدمہ ہوگا، علی مرتضیٰ کو بھی صدمہ ہوگا، بڑے نواسے حسن مجتبیٰ کو بھی صدمہ ہوگا۔
اور اگر میں شاہزادے حسین کو منتخب کر لیتا ہوں تو میرے صاحبزادے میرے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوگا تو ان کے انتقال کا غم تنہا میں برداشت کر لوں گا، میری زوجہ محترمہ ماریا قبطیہ برداشت کر لیں گی۔ تو یہ خیال فرما کر اللہ کے حبیب نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام، ہم نے اپنے نواسے شاہزادے حسین کو چن لیا، ہم نے ان کو منتخب کر لیا۔ اور راوی کہتا ہے کہ اس کے چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ بات ہونی تھی ہو گئی۔ راوی اس کے بعد بیان کرتا ہے کہ اس واقعے کے بعد جب کبھی بھی شاہزادے حسین اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آتے، سرکار کی نگاہ پڑتی تو کبھی کبھی اللہ کے پیارے حبیب از راہ محبت صحابہ سے فرمایا کرتے کہ اے صحابہ، میرے حسین کو اچھی طرح پہچان لو کہ یہ مجھے اتنے محبوب ہیں کہ میں نے ان پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ میاں شاہزادے حسین کی محبوبیت دیکھو۔ اب ایک پہلو سوچ لو کہ جب شاہزادے حسین اتنے محبوب ہیں اللہ کے پیارے حبیب کو کہ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے صاحبزادے کو قربان کر دیا، تو پھر میدان کربلا میں جن ظالم اور شقی یزیدیوں نے امام حسین پر ظلم اٹھایا، انہوں نے قلب پاک مصطفیٰ کو کتنی تکلیف پہنچائی ہے، اور جب قلب رسول کو ستایا ہے تو ان ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، ان کے لیے کوئی دوسرا مقام نہیں ہوگا۔ سوچنے کی چیز ہے۔ اور اسی موضوع پر ایک روایت آخری طور پر عرض کر کے گفتگو کی تکمیل کر دوں۔ حضرت ملا معین الدین کاشفی رحمت اللہ تعالی علیہ روضۃ الشہداء شریف میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابھی دونوں شاہزادوں کا بچپنا ہی ہے، نو عمری ہے، زیادہ عمر نہیں ہے۔ عید کا دن آ گیا، بظاہر دونوں شاہزادوں کے بدن پر عید کے دن ایسا قیمتی نیا لباس نہیں تھا، پرانا لباس۔ یا کاشان نبوت کی نرالی شان دیکھو، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، کونین کے مالک و مختار ہیں۔ لیکن سادگی کا یہ عالم علماء اور صوفیہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب کے گھر کی یہ ادا دراصل امت کے غریبوں کے لیے تسکین اور تسلی کا ذریعہ ہے کہ امت کے غریبوں پر جب کبھی ایسا وقت آ جائے کہ عید کا دن ہو، ان کے بدن پر، ان کی اولاد کے بدن پر نیا لباس نہ ہو، پرانا ہی کیوں نہ ہو، تو وہ تسلی دے دیں کہ آج میرے نبی کی سنت ادا ہو رہی ہے، میرے نبی کا بھی یہ کردار رہا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے بھی ہیں کہ بعثت معلماً، میں معلم بن کر آیا ہوں، سکھانے والا، تعلیم دینے والا بن کر آیا ہوں۔ تو نبی کی ہر ادا امت کی تعلیم، امت کی تسلی اور نجات کے لیے ہے۔ ورنہ اگر سرکار چاہتے تو کتنا ہی قیمتی لباس آ سکتا تھا، لیکن یہ سرکار کی کرم نوازی، مگر قدرت کو ایک واقعے کے ظہور کا معاملہ بھی ظاہر، واقعے کو ظاہر کرنا بھی منظور تھا۔ جب دونوں شاہزادے مکان سے باہر نکلے
دیکھا کہ صحابہ کے بچوں نے نیا لباس پہن رکھا ہے، رنگین لباس ہیں. بھئی بچوں کا مزاج. دونوں شاہزادے گھر میں اندر گئے، اللہ کے پیارے حبیب کے دامن کرم کو پکڑ لیا، مچل گئے. نانا جان آج عید کا دن ہے، صحابہ کے بچوں نے نیا لباس پہنا ہے، ہمارے لیے بھی نئے لباس کا انتظام فرمائیں. سرکار بھی سمجھا رہے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی سمجھا رہی ہیں. بچوں کی نو عمری ہے، قدرت کے راز ہے. یہ دونوں بچے اتنا مچل گئے کہ قریب تھا کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے، قریب تھا کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن رب کو یہ منظور نہیں. اسی وقت حضرت روح الامین علیہ السلام حکم الہی سے دو نورانی سفید جوڑے جنت سے لے کر اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اے اللہ کے پیارے رسول، شاہزادوں کی آنکھوں میں آنسو آنا یہ رب کی مشیت کو منظور نہیں ہے. سوچو، غور کرنا سوچنے کی منزل ہے. ناز برداری کیسی ہو رہی ہے بارگاہ رب سے. سرکار نے چاہا کہ ان جنتی جوڑوں کو اپنے دونوں شاہزادوں کو پہنا دیں کہ دونوں شاہزادے پھر مچل گئے. اے نانا جان، صحابہ کے بچوں نے رنگین لباس پہنا ہے، ہم بھی رنگین لباس پہنیں گے، ہمارا لباس بھی رنگین ہونا چاہیے. دیکھو ناز برداری کیسی ہو رہی ہے. غور کرتے چلنا میدان کربلا میں صبر و رضا کا امتحان بھی نظر میں رہے، اور یہاں ناز برداری کا یہ انداز بھی رہے. یہ قدرت کے راز ہیں، مشیت کے راز ہیں، اور میاں یہ محبوبوں کا مقام ہے، غیروں کو یہ مقام نہیں ملا کرتا. دونوں شاہزادے مچل گئے. قریب تھا کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں. جو میں نے تذکرہ کیا، حضرت روح الامین عرض کرتے یا رسول اللہ، شاہزادوں کا دل نہیں توڑا جائے گا، یہ رنگین لباس پہننا چاہتے ہیں، ان کا لباس رنگین ہوگا. ارشاد باری ہے کہ آپ اس ایک جوڑے کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، میں پانی کا چھینٹا مار دیتا ہوں، اور آپ صرف اپنے مبارک ہاتھ کو لباس پر پھیر دیں اور شاہزادوں سے پوچھ لیں، جس کو جو رنگ پسند ہوگا ان کے لباس کا وہی رنگ ہو جائے گا، جس کو جو رنگ پسند ہوگا ان کے لباس کا وہی رنگ ہو جائے گا. اللہ کے پیارے حبیب نے ایک جنتی جوڑے کو ہاتھ میں لیا. حضرت روح الامین علیہ السلام نے پانی کا معمولی چھینٹا مارا، سرکار نے لباس پر ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹے حسن، تمہیں اپنے لباس کے لیے کون سا رنگ پسند ہے؟ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نانا جان، میرے جوڑے کا رنگ سبز یعنی ہرا ہونا چاہیے. سرکار نے ہاتھ پھیرا، اسی لمحے پورا جوڑا ہرا ہو گیا. اس سبز لباس کو اللہ کے پیارے حبیب نے شاہزادے حسن مجتبی کو پہنا دیا. دوسرے جوڑے کو ہاتھ میں لیا. حضرت روح الامین علیہ السلام نے پانی کا چھینٹا مارا، سرکار نے ہاتھ رکھا لباس پر، فرمایا شاہزادے حسین، تمہیں اپنے لباس کا کون سا رنگ پسند ہے؟ عرض کرتے ہیں نانا جان، مجھے اپنے لباس کا سرخ رنگ پسند ہے، میرا جوڑا سرخ ہونا چاہیے. سرکار نے ہاتھ پھیرا، پورا جوڑا سرخ ہو گیا، اسے شاہزادے حسین کو پہنا دیا. وہ دونوں شاہزادے خوش ہیں.
اتنے میں جب اللہ کے پیارے حبیب کی نگاہ پاک اٹھی تو دیکھا کہ حضرت روح الامین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ سرکار نے فرمایا اے جبریل رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رونا آ رہا ہے؟ تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بارگاہ رب سے ان شاہزادوں کی جو ناز برداری ہو رہی ہے، میں ان کی شان محبوبیت کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور آنے والے وقت میں جب شاہزادے حسن کو زہر دیا جائے گا اور شاہزادے حسین میدان کربلا میں شہید ہوں گے تو ناز برداری بھی میری نظر میں ہے، شاہزادوں کا امتحان بھی نظر میں ہے، بس وہ دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے۔ اور اے اللہ کے پیارے رسول، شاہزادے حسن نے اپنے لباس کا رنگ سبز یعنی ہرا پسند کیا ہے، انہوں نے اپنی شہادت کے رنگ کے مطابق اپنے لباس کا رنگ چنا ہے، یعنی انہیں زہر دیا جائے گا اور زہر کے اثر سے ان کے چہرے کا رنگ شہادت کے وقت سبز ہو جائے گا، تو انہوں نے اپنی شہادت کے رنگ کے مطابق اپنے لباس کے رنگ کو چنا ہے۔ اور شاہزادے حسین میدان کربلا میں ہوں گے، حلقوم پاک پر خنجر چلے گا اور خون سے ان کا چہرہ سرخ ہو جائے گا، انہوں نے اپنی شہادت کے رنگ کے مطابق اپنے لباس کا رنگ سرخ چنا ہے، تو ان کے لباس کے رنگ کو دیکھا، ان کی شہادت کا منظر اور ان کے صبر و رضا کا معاملہ میری نگاہوں میں آ گیا۔ تو بتاؤ شہادت کا تذکرہ ہر دور میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ پیدائش سے پہلے شب معراج شہادت کا تذکرہ ہے، پیدائش کے بعد شہادت کا تذکرہ ہے، اس کے بعد بھی ہو رہا ہے، ہر دور میں میرے امام کی شہادت کا تذکرہ ہوتا آیا ہے۔ اور اس موضوع پر بس آخری بات عرض کر کے گفتگو کی تکمیل کر دوں، شہادت کی تفصیلات آئندہ عرض کرنی ہے کہ دیکھو ایک ایک صحابی کو کم و بیش امام کی شہادت کا علم تھا، سرکار نے شہادت کا تذکرہ کر دیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہم عرض کرنے جا رہے ہیں کہ جب سیدنا امام عالی مقام میدان کربلا میں ہیں، جنگ کا معاملہ جاری ہے، وہ واقعات ہیں۔ اسی دوران انس الکاہلی رضی اللہ تعالی عنہ نامی ایک صحابی میدان کربلا میں آئے، ان کی 92 سال کی عمر تھی، کمر بھی کم و بیش جھکی ہوئی، لیکن آنے کا انداز عرب رواج کے مطابق دولہا جیسا لباس پہن رکھا ہے، سر پر سرخ رومال ہے۔ آئے امام عالی مقام کو سلام کیا، حضور اجازت دے دیں کہ میں بھی میدان کربلا میں جا کر شہادت کا جام نوش کروں۔ سرکار امام عالی مقام نے فرمایا اے صحابی رسول، ہم نے آپ کے آنے کو قبول کیا، آپ کا بڑھاپا ہے، آپ واپس جائیں، ہم نانا جان کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کریں گے۔ حضرت انس الکاہلی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اے نواسے رسول، اگر لوٹنا ہی ہوتا تو میں آتا کیوں؟ آپ نے بلایا تو نہیں، میں تو بن بلائے آیا ہوں، اور یہ بھی سن لیجئے کہ کیوں آیا ہوں، آپ کی نانا جان کی حرمت و عزت کا واسطہ آپ ہمیں واپس نہ کریں۔ آنے کی وجہ سن لیں کہ جب آپ کا بچپنا تھا اور آپ نانا جان کی گود میں ایک دفعہ کھیل رہے تھے، سرکار کی ریش مبارک میں بھی اپنی انگلیاں ڈال رہے تھے،
کھیل رہے تھے، سرکار پیار فرما رہے تھے، میں ہی نہیں کتنے اور صحابہ تھے کہ اچانک اللہ کے پیارے حبیب نے نگاہ پاک اٹھائی اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے صحابہ، ھذا ابنی یقتل بعرضی یقال لہ کربلا، یعنی اے میرے صحابہ، میرے شاہزادے حسین کو اچھی طرح پہچان لو اور جان لو کہ یہ میرے شاہزادے اس سرزمین پر شہید کیے جائیں گے جس کا نام کربلا ہے۔ سرکار غیبدہ نبی ہیں، خبر دے رہے ہیں، فرمایا کہ میدان کربلا میں یہ میرے شاہزادے حسین شہید کیے جائیں گے، اور اتنا ہی نہیں، اے شاہزادے حسین سن لیجئے کہ اس کے بعد آپ کے نانا جان نے فرمایا تھا فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَنْصُرْهُ، تو اے میرے صحابہ، اگر کسی کو تم میں سے وہ موقع مل جائے کہ میرا شاہزادہ حسین میدان کربلا میں ہو تو خبردار دریغ نہ کرنا، جا کر میرے حسین پر فدا ہو جانا۔ تو میں اللہ کے حبیب کا گویا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ جب میں نے سنا کہ آپ میدان کربلا میں ہیں تو میرا ضمیر کیسے گوارا کرتا، میرا دل کیسے گوارا کرتا کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں اور آپ میدان کربلا میں شہید ہو جائیں۔ میں اپنے نبی کے حکم کی تعمیل کے لیے آیا ہوں۔ سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی کہ جب معاملہ یہ ہے تو میں آپ کو روکتا نہیں۔ جب حضرت انس الکاہلی رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کی جانب چلنے لگے، کسی نے تفریح تباہ کے طور پر کہا، اے حضرت انس الکاہلی، بڑھاپے میں یہ دولہا جیسا لباس، سر پر سرخ رومال، تو آپ نے پلٹ کر مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ بے شک بڑھاپے میں یہ لباس زیب نہیں دیتا، ہر لباس کا ایک وقت ہوتا ہے، مگر سنو، میں نے یہ دولہا جیسا لباس کیوں پہنا ہے، سر پر سرخ رومال کیوں باندھا ہے؟ یہ تو دنیا جانتی ہے کہ جب کوئی فرد دولہا بنتا ہے یقیناً شادی کی خوشی ہوتی ہے، اس کا خوشی کا مقام ہوتا ہے، لیکن واللہ میرا رب گواہ ہے کہ جتنا مجھے دولہا بننے میں خوشی نہیں تھی، آج نبی کے حکم کی تعمیل میں اور نبی کے نواسے پر فدا ہونے کی اس سے ہزاروں گنا خوشی زیادہ ہے۔ لہذا اس لیے میں نے یہ لباس پہنا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ حسین پر فدا ہونے والے بزدل و ناکارہ نہیں ہیں، بہادر ہیں اور خوشی کے ساتھ فدا ہونے آئے۔ میاں یہ ہے میرے امام کی شہادت کا تذکرہ، جو میں نے ایک موضوع کو مکمل کیا کہ شہادت امام کا تذکرہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت ہوتا آیا ہے۔ اب انشاءاللہ آگے کی تفصیلات کو سرکار امام عالی مقام کی مدینہ طیبہ سے روانگی مکہ مکرمہ آنا، پھر مکہ مکرمہ سے آگے کربلا کی جانب روانگی، ان واقعات کو ہم ترتیب وار انشاءاللہ عرض کریں گے۔ درود پاک پڑھ لیں، پیدائش پاک عرض کر دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کا آقا و مولا حضور مدنی تاجدار، اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب، روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت باہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار کی آمد پر ساری کائنات نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کبھی خواب میں تیری دید ہو تیری دید ہو میری عید ہو کبھی خواب میں تیری دید ہو تیری دید ہو میری عید ہو مجھے اپنے عشق کی بھیک دے مجھے اپنے عشق کی بھیک دے تیرے در پہ دامن پھیلا دیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ دکھائے اپنی تجلیاں وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ دکھائے اپنی تجلیاں میں کہوں کہ میرے حضور نے میں کہوں کہ میرے حضور نے میرا سویا بھاگ جگا دیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ
حسنت جمیع ہو خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی گور تیرا کی جبائے سخت رات ان کے پیارے منہ کے صبح جہاں فضا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو یا الہی نامع اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو یا الہی جب حساب خندے بے جار لائے چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے عامی ربنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الفاتحہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين